اور علمیت میں، فتویٰ میں، دین کے مسائل بتانے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ درسگاہ میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص کو لایا گیا، اور یہ درسگاہ بھی مکہ المکرمہ کی ہے، اور وہاں پہ ایک جذباتی شخص کو لایا گیا ہے اور اس کا واقعہ بتایا تو بڑے بڑے علماء حیران ہو گئے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اس شخص نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم اٹھا لی، اور پتہ کیا تھا معاملہ؟ یہ تھا کہ اس نے کہا میں ایک وقت میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس دھرتی پہ وہی عبادت کوئی مسلمان نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں نے نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ کیسی عجیب قسم کی اس بندے نے قسم اٹھا لی۔ دوسرے لفظوں میں اسے بچگانہ حرکت ہی کہہ دینا۔ تو جس عالم کے پاس اس کو لے کے جاتا وہ کہتے اٹھ جا، اللہ نے 3 آپشن دیے، تو نے تینوں ضائع کر دیا، میرے پاس تیرا کوئی حل نہیں، اٹھ جا۔ اور کہتے بھی ٹھیک تھے کہ بظاہر تو کوئی حل نظر نہیں آتا ہے نا، اس بندے کو کیا حل دیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھتے پوچھتے وہ ان کی خدمت میں پہنچ گیا، اور اپنے ساتھ ساتھی انہوں نے بڑی منت ترلے ہو جائے کو آدمی بھی ہوں گو نہیں آتے ہاتھ رکھے سے بھی کوئی مسئلے دا حل کاٹے دے میری تو ران وہندی ہے۔ بھائی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں نے طلاق کے مسئلے میں بڑا تجربہ رکھا ہے، اللہ محفوظ رکھے، خود طلاق دے بیٹھیں گے اور پھر بہانے تلاش کریں گے، اور ایسے بہانے کی قسم سے اس کریٹیکل سچویشن میں بندے کو ہنسی آتی ہے۔ آپ کو میں طلاق کے بہانے میں دوں؟ میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی نے طلاق دی اور یہ بہانہ نہ کیا ہو، تقریباً ہر بندہ کرتا ہے۔ وہ بہانہ یہ ہے کہ مفتی صاحب میں اس وقت غصے میں تھا۔ یہ بہت جھوٹا بہانہ ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں بھی تو غصے میں تھا، تو نے طلاق دی، تو طلاق پیار میں دی جاتی ہے؟ میری سونی زال تک کو طلاق دے وہاں، پیار میں طلاق دیتے ہیں؟ میری چنگی بی بی تک طلاق دے وہاں، تو دیتے ہیں غصے میں۔ تو پھر یہ ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی میں غصے میں تھا؟ بھائی طلاق محبتوں کی چیزیں نہیں ہیں، پیار کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہوتی غصے کی۔ تو آپ جو یہ بہانہ فرما رہے ہیں کہ میں غصے میں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی کل کوئی حال بیٹھے ای میں کر کے تو کاٹ دیتی۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہم مسئلہ شریعت کا بنایا ہوا تمہیں بتاتے ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں۔ تو ایک شخص مجھے کہنے لگا نہیں مولوی صاحب تو میں قرآن کی تھی بیٹھے مولویوں کو لک کے مسئلے ہوں دیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھے آج تک، میرے پاس ایسا مسئلہ کوئی نہیں، میں لکو ہوئے تو تے انہیں رسو حدیث پاک میں کہ جو مسئلہ چھپا دے، دین کا علم نہ بتائے، تو اللہ تو اس کو جہنم کی لگام ڈالے گا۔ ہاں کوئی اور وجہ ہو کہ اس سے کوئی فتنہ بنتا ہو یا کوئی وجہ ہو تو اور بات ہے، ورنہ تو مسئلہ بتایا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک بہانہ یہ کریں گے، پھر دوسرا بہانہ ایک اور ہے، یہ پرسوں رات کی بات ہے۔ ایک جگہ میں تھا، ایک شخص کو لایا، انہوں نے کہا جی میں نے طلاق دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی نے سنی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تو نے کہا تھا مولانا فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر میں مجھے قبول ہے، یہ قبول ہے لفظ تیری بیوی نے سنا تھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں کہا نکاح کی میں تھی ہے، پھر نکاح کیسے ہوا؟ کہتے ہیں گواہوں نے تو سنا تھا۔ میں نے کہا ادھر بھی گواہ کہتے ہیں تو نے طلاق دی، ہم نے سنا ہے، اب کیا میرے سامنے بہانہ تو کر رہا ہے؟ اجزال نہیں سنا، وہ شودی جو ڈوری ہوئے تو بس 100 طلاق ہی دے چاہے خیر ہے، ان کے کان جو کام نہ کریں تو کیا کریں؟ تو عجیب قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو اس نے بھی 3 طلاقیں دی اور ادھر ادھر کی باتوں میں آیا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص دین کی خدمت کے لیے چنا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھ ایک دفعہ مسئلہ بتا گواہوں کی موجودگی میں، تو نے لفظ کیا کہہ دے؟ انہوں نے کہا شیخ میں نے کہا ہے میں ایک وقت میں ایسی عبادت کروں گا جو اس وقت میں دنیا میں وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں نے نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ کہا یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر تو نفل پڑھے گا تو باقی بھی پڑھ رہے ہوں گے، اگر تو صدقہ دے گا تو باقی بھی صدقہ کر رہے ہوں گے، تو جو نیکی بھی کر رہا ہوگا دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان تو کر رہا ہوگا، تیری بیوی گئی، تیرا حل کوئی نہیں ہے۔ حضرت شیخ فرمان لگے ان کا حل موجود ہے۔ تو علماء نے کہا اس کو حل چھوڑو، پہلے ہمیں مطمئن کریں وہ کیا حل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ویسے ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، تو کعبۃ اللہ کے متولی کو تھوڑی سی درخواست کرتے کہ ایک مہربانی تو کر لے تو اس کی بیوی بچ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا صرف آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے تب مطاف کو خالی کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان اس وقت طواف نہ کر رہا ہو، جب مطاف خالی ہو جائے اس اکیلے کو بھیجا جائے کہ جا تو طواف کر لے، کیونکہ طواف دنیا کے ایک مقام پہ ہوتا ہے، تو یہ اس وقت طواف کرے گا، وہ طواف دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس کی بیوی بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی اگا حال تو بڑی اوکھی ہے، متولی مننے تران بچ دس،
بہرحال انہوں نے کو واسطے آستے دی اور جا کر اس کی بیوی بچی۔ میری بات کا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشکل سے مشکل مسائل یوں چٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو علوم دین میں، تصوف میں، ولایت میں، خانقاہ میں، للہیت میں، تقوی، طہارت میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اس جیسا مقام اس دھرتی پہ نہیں ملتا۔ ان کی تعلیمات اگر ہم لوگ پڑھیں، ان کی تعلیمات دیکھیں تو انہوں نے ماں باپ کی عزت اور احترام، علماء کی عزت اور احترام، چھوٹے پہ شفقت، بڑوں کی عزت، نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، سنت کی پابندی، دینی امور کی پابندی، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ استغفار، اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا نہیں، گناہ ہو جائے تو فوراً غفار کے سامنے بات سوچو کہ اللہ میرے گناہ سے بڑی تیری رحمت ہے، میری گناہ کو معاف کر دے، اس طرح مانگے تو رب تمہاری زندگی بدل دے۔ یہ ان کی تعلیمات۔ آج تعلیمات ان کی ڈھول پر سنائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی مبرہ ہے۔ یہ ڈھول باجوں کی تعلیمات ان اکابر کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری، غالباً آج سے 874 سال پہلے آج کے دن میں ان کا انتقال ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن 11ویں شریف کا دودھ بانٹتے ہیں۔ کوئی پوچھے جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اس دن انہوں نے دودھ پیا تھا تو ہمیں دودھ بانٹنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں مسئلہ، آپ اس دن انہوں نے دودھ پیا تو آپ دودھ بانٹ دیں، لیکن جس دن انہوں نے شادی کی ہے تو اس دن آپ شادی تو نہیں فرما دیں۔ آپ تو 40 سال کمارے رہتے ہیں، اس دن آپ شادی بھی فرما لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 بیویاں ہیں، ایک کم 50 بچے ہیں، 27 تو ان کے بیٹے ہیں، باقی ان کی بیٹیاں ہیں۔ بسم اللہ فرمائیں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس ترتیب پہ بھی عمل کریں۔ نہیں بھائی وہ کھیر دا گلاس ہی پیونا ہے، بس وہی ہے جرا سوکھا کام میں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تعلیمات ہے۔ 4 شادیوں کی سنت شیخ عبد القادر جیلانی بھول گیا ہے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ دودھ کوئی پی لے، کسی 11ویں نہیں 12ویں کے دن آپ پی لو، کون سا منع کرتا ہے، لیکن اس دن کہیں بھی آپ دودھ پئیں تو خاص ثواب ہے، خاص ثواب والی بات شریعت میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نا تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔